بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن مجید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور خوشنودی قرآن کی موافق تھی، یعنی قرآن مجید میں جن لوگوں پر اظہار خوشنودی کیا گیا ان سے خوش ہوتے تھے، اور جن پر ناراضگی کا اظہار ہے ان سے ناخوش۔ ایسے ہی جن اعمال و اخلاق کو قرآن مجید نے پسند کیا ہے وہ سب آپ میں موجود تھے، اور جن کو ناپسند کیا ہے ان سے محفوظ تھے۔ اپنی ذات کی وجہ سے کسی پر ناراض نہیں ہوتے تھے اور نہ بدلہ لیتے تھے، لیکن جب حقوق خداوندی ضائع کی جاتی تو محض خدا کے لیے انتقام لیتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصہ فرماتی تو کوئی شخص آپ کے غصے کے تاب نہیں اٹھا سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شجاع اور سب سے زیادہ سخی تھے۔ کبھی نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہو اور آپ نے رد فرمایا ہو۔ اور رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خانہ مبارک میں کوئی درہم اور دینار باقی نہیں رہتا تھا، اور اگر کبھی کچھ باقی رہ جاتا تھا اور مستحق نہیں آتا تھا تو آپ گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے جب تک اس کو مستحقین تک نہ پہنچا دیتے تھے۔ بیت المال سے اہل بیت کے لیے سستے غلے مثلا خرما، جو وغیرہ ایک سال کے خرچ سے زیادہ قبول نہیں فرماتے تھے، اور اس میں سے بھی اس قدر ایثار فرماتے تھے کہ سال ختم ہونے سے بیشتر اکثر وہ ختم ہو جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سچے تھے اور سب سے زیادہ پابند وفا تھے۔ خصلتوں میں سب سے زیادہ نرم اور محبت بہترین تھی، انتہائی پربار اور کنواری پردہ نشین لڑکی سے زیادہ باحیا تھی، نیچی نظریں رکھتے تھے اور زیادہ تنگ گوشت جسم سے لوگوں پر نظر ڈالتے تھے، نہایت متواضع تھے اور ہر ایک ادنا و اعلیٰ آزاد و غلام کو دعوت قبول فرما لیتے، مخلوق کے لیے سب سے زیادہ شفیق تھے، بلی کے لیے پانی کا برتن تیڑا فرما دیتے تھے، اور جب تک وہ سیراب نہ ہو جاتی برتن تیڑا کے رہتے، سب سے زیادہ پاک دامن تھے اور شہوات اور لذتیں آپ کے نفس پر غالب نہ تھی، اپنے دوستوں میں سب سے زیادہ عزت فرماتے تھے اور اصحاب رضی اللہ عنہم کے درمیان پاؤں مبارک کو دراز نہیں فرماتے تھے۔ جب مجلس میں ازدحام ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسروں کی طرح تنگ زانو ہو کر بیٹھتے، صحابہ رضی اللہ عنہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی امتیاز نہ ہوتا تھا۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا رعب و دبدبہ محسوس کرتا، اور جو قریب رہتا تھا مانوس ہو جاتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے اس کو سننے کے لیے سراپا گوش ہو جاتے، اور جب کوئی حکم صادر فرماتے تو ہر ایک اس کی تعمیل کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتا۔ آپ کی نظر کسی کے چہرے پر نہیں ٹھہرتی، جس سے ملاقات کرتے ابتدا سلام خود کرتے، اصحاب کے خیریت اور ان کے حالات دریافت کیا کرتے تھے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی عیادت فرماتے تھے۔
اگر کوئی سفر میں جاتا تو اس کے لیے دعا فرماتے، اور اگر کوئی مر جاتا تو اس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے اور دعا فرماتے تھے۔ غمگین اور عارضدہ صحابہ کے دلداری کے لیے ان کے گھروں میں تشریف لے جاتے تھے، اپنے احباب کے باغوں میں تشریف لے جاتے اور ان کی دعوتیں قبول فرماتے تھے، اور ہر ایک سے خند پیشانی سے پیش آتے اور عذر خواہ کا عذر قبول فرماتے تھے۔ ہر ایک ادنا اور اعلیٰ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برابر تھا، اور کسی شخص کو اپنے پیچھے نہ چلنے دیتے، اور فرماتے تھے میرے پشت فرشتوں کے لیے خالی رہنے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہمراہی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر چل رہے ہوں پیدل نہیں چل سکتا تھا، بلکہ اس کو ضرور اپنے ساتھ سوار فرما لیتے تھے، اور اگر وہ سوار نہ ہونے پر اصرار کرتا تو فرما دیتے تھے کہ اپنی منزل پر مجھ سے آگے چلے جاؤ۔ اپنے خدام کی خدمت فرماتے تھے، حتیٰ کہ اپنے غلاموں اور کنیزوں کے کھانے اور پینے میں امتیاز نہ رکھتے تھے۔